آج ہم ایک ایسی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جو 6 صدیوں تک قائم رہی۔ جی 6 صدیاں اور 3 براعظموں پر اس کا راج تھا۔ بالکل، مشرق اور مغرب کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا بدلتی رہی۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کی کہانی سناتے ہیں۔ جی لیکن آج ہم صرف تاریخ نہیں دہرائیں گے، ہم ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ آخر تاریخ کی سب سے پائیدار اور متنوع سلطنتوں میں سے ایک کیسے بنا؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خامیاں تھیں جو 600 سال بعد اس پوری عمارت کو گرا گئیں، یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ کیونکہ یہ کہانی صرف تلوار اور فتوحات کی نہیں ہے، یہ آپ کہیں ایک پیچیدہ نظام، بقا کی کوشش اور مسلسل تبدیلی کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذرائع ان سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو شروعات ہوتی ہے 13ویں صدی کے آخر میں، عثمان اول نامی ایک قبائلی رہنما سے۔ جی ان میں سے ہی ایک کے سردار تھے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑا معمہ ہے نا، کہ عثمانی اپنے پڑوسیوں پر اتنی تیزی سے حاوی کیسی ہو گئے؟ جی یہ مورخین کے لیے آج تک ایک بحث کا موضوع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دور کے ذرائع بہت کم ہیں۔ ایک پرانا اور مشہور نظریہ تھا غازی تھیسز۔ اچھا، غازی تھیسز، یہ تو ہم نے سنا ہے۔ جی اس کے مطابق انہوں نے اسلام کے نام پر جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور یعنی جہاد کے جذبے سے فتوحات حاصل کیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ اتنا سیدھا تھا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت شاید اس سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ آج کل کے زیادہ تر ماہرین اس غازی تھیسس کو پوری طرح قبول نہیں کرتے۔ اچھا، شواہد بتاتے ہیں کہ عثمان کے ابتدائی پیروکاروں میں صرف مسلمان ترک نہیں تھے، ان میں بازنطینی سلطنت سے بھاگے ہوئے عیسائی باغی اور دوسرے گروہ بھی شامل تھے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی تحریک نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ ایک سیاسی اتحاد؟ بالکل، ایک سیاسی اور فوجی اتحاد تھا جو موقع سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی یہ ایک پریکٹیکل کولیشن تھی، صرف نظریاتی نہیں۔ خیر، عثمان کے بعد ان کے جانشینوں نے اس سلطنت کو تیزی سے پھیلایا۔ جی بہت تیزی سے۔ ان کے بیٹے اورحان نے 1326 میں برسا شہر فتح کیا، جو ان کا پہلا بڑا دارالحکومت بنا۔ اور پھر وہ یورپ میں داخل ہو گئے۔ 1389 کی کوسوو کی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ کوسوو کی جنگ، اس نے تو بلکان میں سربیا کی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا تھا، ہے نا؟ جی اور اس نے یورپ میں عثمانی توسیع کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اب ان کا سب سے بڑا ہدف تھا قسطنطینیہ۔ بالکل، بازنطینی سلطنت کا آخری گڑھ۔ لیکن اس سے پہلے انہیں مشرق سے ایک بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ 1402 میں تیمور نے حملہ کیا۔ تیمور کا حملہ! اس نے تو سلطان بایزید اول کو قید کر لیا تھا۔ جی انقرہ کی جنگ میں شکست دی اور قید کر لیا۔ سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی اور ایسا لگا کہ شاید یہیں ختم ہو جائے۔ لیکن وہ اس بحران سے بھی نکل آئے۔ محمد اول نے سلطنت کو جوڑا اور پھر ان کے بیٹے محمد دوم، جنہیں ہم محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ جی انہوں نے وہ کر دکھایا جو کئی مسلمان حکمران صدیوں سے نہیں کر پائے تھے۔ 29 مئی 1453